اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے بارے میں کیا سوال کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو قریش نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں دوسری اہم چیزوں میں مشغولیت کے باعث محفوظ نہ رکھ سکا۔ مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو درمیان پردے اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اسے دیکھ کر جس کے بارے میں سوال کرتے وہ انہیں بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ گویا کہ وہ گھٹے ہوئے جسم اور گھنگریالے بال والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوع کے ایک آدمی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن ثقفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں امام بنا۔ پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مالک داروغہ جہنم ہے، اس پر سلام کیجیے۔ تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پہلے اس نے مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کہ ڈھانک لیتی ہے وہ چیزیں کہ ڈھانک لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی سونے کے پتنگے۔ راوی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں